السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامات شیئر کی۔ مزید میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید واقعات شیئر کرتی ہوں کہ روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فریاد کی اور انہوں نے یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھیٹ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ کہ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت بھرا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی زندگی سے کھیل کر ہم پانی حاصل کریں، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر حضرت عمر سے دریافت کرتا ہوں، وہاں سے مجھے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا اور وہ پانی سے بھر گیا۔ اسی طرح ایک اور معجزہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق ایک روز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک خطبے کے دوران خلاف معمول 2 یا 3 بار حضرت عمر نے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعد میں دوران خطبہ اس جملہ کے کہنے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عراق میں نہاوند کے مقام پر حضرت ساریہ کی قیادت میں جو لشکر مصروف جہاد ہے، میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے سے جو کفار کا لشکر آ رہا ہے اس کی تو حضرت ساریہ کو خبر ہے، لیکن پہاڑ کے پیچھے سے جو لشکر آ رہا ہے اس کی خبر حضرت ساریہ کو نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے یہ الفاظ بے اختیار کہے اور اس یقین کے ساتھ کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو ان تک پہنچا دیں گے۔ کچھ دنوں بعد عراق سے جب قاصد آیا، حضرت ساریہ کا قاصد آیا تو اس نے اس کی تصدیق کی کہ ہم لوگوں نے جمعہ کے دن فلاں وقت حضرت عمر کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہے تھے، یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور ہم اسی وقت سنبھل گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر دشمن سے ہم نے مدافعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ حجاز کی گھاٹیوں سے جو آگ نکلی اور اس نے سب کو خاکستر کر دیا تو وہ حضرت عمر کے کرتے سے اس کو حضرت تمیم داری نے جب ہنگانا شروع کیا تو وہ آگ بجھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ یعنی لڑائی میں تشریف لے گئے۔ جب فاتح ہو کر واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ رسول کریم نے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لو، ورنہ نہیں۔ اس بچی نے دف پکڑی اور بجانے لگی۔ اتنے میں حضرت بکر صدیق آئے تو وہ بجاتی رہی، پھر حضرت علی آئے تو وہ برابر بجاتی رہی، پھر حضرت عثمان آئے تو وہ بجاتی رہی۔ جو ہی حضرت عمر تشریف لائے تو اس بچی نے اپنی وہ دف زمین پر پھینکی اور خوف کے مارے بھاگ گئی۔
اس پر رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، شیطان تجھ سے خوف کرتا ہے اور وہ تیرے خوف سے بھاگ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود پروقار اور پرسکون انداز میں بیٹھے تھے اور سب صحابہ جو تھے وہ واقعات سنا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہ مدینہ کی کسی گلی میں ایک جن سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس جن نے ان صحابی کو کشتی کی دعوت دی، چنانچہ ان کی کشتی اس جن سے ہوئی تو ان صحابی نے اس جن کو پچھاڑ ڈالا۔ وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ صحابی نے اس جن کو چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے، چنانچہ پھر ان میں کشتی ہوئی تو صحابی نے اس جن کو زور سے زمین پر پٹخ ڈالا اور خود اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ مجھے تم کمزور لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تیرے ہاتھ میں کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا، ہاں خدا کی قسم میں جنات میں سے ہی ہوں۔ صحابی نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس وقت تک چھوڑنے کا نہیں جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتا دو گے کہ جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکے، تمہاری شرارتوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے اور تمہارے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور تم جو ہمیں اذیتیں پہنچاتے ہو وہ کون سی ایسی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں تمہاری برائیوں سے؟ اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے کہ جب تم آیت الکرسی کا ورد کرتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کسی نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا کہ وہ صحابی کون شخص تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ ایسا صحابی حضرت عمر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن کے ساتھ لڑائی کی تھی اور حضرت عمر جیت گئے تھے۔ حضرت عمر نے 24 لاکھ مربع میل کی حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر کیوں نہیں آتے، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں حضرت عمر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا اسے دوبارہ بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی، مجھ سے ویسی ہی مجھے سزا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ حضرت عمر نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ حضرت عمر روتے جاتے تھے اور فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، تو بکریاں چرایا کرتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلا دو تو نے اس کو درہ مارا ہے۔ اے عمر، کیا سمجھتا ہے کہ تجھ پر موت نہیں آئے گی؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، عمر بن خطاب سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر توجہ نہ دی کیونکہ شکایت بیجا تھی۔ اس پر وہ شخص اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر اس نے آپ پر 6 وار کیے۔ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کے صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ یہ ایک ایسا کاری زخم تھا کہ اس سے آپ